اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شخص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ یا رسول اللہ، جنت واجب کر دینے والی چیزیں کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بغیر شرک کیے مرا اس کے لیے جنت واجب ہے، اور جو شخص شرک کرتے ہوئے مرا اس کے لیے جہنم واجب ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہوا مرا اس کے لیے بخشش حلال ہے۔ اگر اللہ چاہے اسے عذاب کرے، اگر اللہ چاہے تو اسے بخش دے۔ اللہ اپنے ساتھ کسی کو شریک کرنے والے کو ہرگز نہیں بخشتا، اس کے سوا جسے چاہے بخش دے۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے پر مغفرت ہمیشہ رہتی ہے جب تک کہ پردے نہ پڑ جائیں۔ دریافت کیا گیا کہ یا رسول اللہ، پردے پڑ جانا کیا ہے؟ تو فرمایا، شرک۔ جو شخص شرک نہ کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے اس کے لیے بخشش الہی حلال ہو گئی ہے، اگر چاہے اللہ اسے عذاب کرے، اگر چاہے اللہ اسے بخش دے۔ جو شخص مرے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرتا ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ صحابہ اکرام کے پاس آئے اور فرمایا، تمہارے رب ذوالجلال نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 کا بے حساب جنت میں جانا میں پسند کروں، یا اللہ تعالیٰ کے پاس جو چیز میرے لیے میری امت کی بابت پوشیدہ اور محفوظ ہے اسے قبول کر لوں۔ تو بعض صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیا اللہ تعالیٰ آپ کے لیے یہ محفوظ چیز بچا کر بھی رکھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سن کر اندر تشریف لے گئے، پھر تکبیر پڑھتے ہوئے باہر آئے اور فرمانے لگے کہ میرے رب نے مجھے ہر 1000 کے ساتھ 70,000 کو جنت عطا کرنا مزید عطا فرمایا ہے، اور وہ پوشیدہ حصہ بھی۔ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حدیث بیان فرما چکے تو حضرت ابوذر نے سوال کیا کہ وہ پوشیدہ اور محفوظ چیز کیا ہے؟ اس پر لوگوں نے انہیں کچھ کہنا شروع کر دیا کہ کہاں تم اور کہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار کردہ وہ چیز۔ حضرت ایوب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سنو، جہاں تک ہمارا گمان ہے جو بالکل یقین کے قریب ہے، وہ چیز جنت میں جانا ہے۔ ہر اس شخص کا جو سچے دل سے گواہی دے کہ اللہ ایک ہے اور اس کے سوا کوئی نہیں ہے عبادت کے لائق، کوئی معبود نہیں ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہے، تو ایسے شخص کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ ایک شخص نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر سوال کیا، یا رسول اللہ، میں نے کوئی حاجت یا کوئی حاجت والا نہیں چھوڑا، یعنی کہ زندگی میں سب کچھ کر چکا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو یہ گواہی نہیں دیتا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے؟ 3 مرتبہ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ان سب پر غالب آ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے یمامی، کسی شخص سے ہرگز یہ نہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ تجھے نہیں بخشے گا یا تجھے جنت میں داخل نہ کرے گا۔ یمامی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، حضرت یہ بات تو ہم لوگ اپنے بھائیوں اور دوستوں سے بھی کبھی کبھار غصے میں کہہ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، ہرگز نہ کہنا۔ سنو، میں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل میں 2 شخص تھے، ایک تو عبادت میں بہت چست و چالاک اور دوسرا اپنی جان پر زیادتی کرنے والا تھا، اور دونوں میں بہت دوستی اور بھائی چارہ تھا۔ ایک مرتبہ عابد نے دیکھا کہ وہ پھر کسی گناہ کے کام کو کر رہا ہے جو گناہ اسے بہت بڑا معلوم ہوا، تو کہا، افسوس تجھ پر، تو باز آ جا۔ اس وجہ سے عابد نے کہا کہ اللہ کی قسم، اللہ تجھے ہرگز نہ بخشے گا یا جنت نہ لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس فرشتہ بھیجا جس نے ان دونوں کی روحیں قبض کر لی۔ جب دونوں اللہ تعالیٰ کے ہاں جمع ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے اس گنہگار سے فرمایا، جا، میری رحمت کی بنا پر جنت میں داخل ہو جا۔ اور عابد سے فرمایا، کیا تجھے حقیقی علم تھا؟ کیا تو میری چیز پر قادر تھا؟ حکم ہوگا کہ اسے جہنم کی طرف لے جاؤ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا، اس نے ایک کلمہ زبان سے ایسا نکال دیا کہ جس نے اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس نے اس بات کا یقین کر لیا کہ میں گناہوں کی بخشش پر قادر ہوں تو میں اسے بخش ہی دیتا ہوں، اور کوئی پرواہ نہیں کرتا جب تک کہ وہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے۔ جس عمل کا اللہ رب العالمین نے ثواب کا وعدہ کیا ہے اسے تو مالک ضرور پورا فرمائے گا، اور جس پر سزا کا فرمایا ہے وہ اس کے اختیار میں ہے، بخش دے یا سزا دے۔ ابن جریر کی ایک اور حدیث ہے کہ جن گناہوں پر جہنم کا ذکر اللہ کی کتاب میں ہے، اسے کرنے والے کے جہنمی ہونے میں ہمیں کوئی شک ہی نہیں تھا۔ جب ہم نے اسے سنا تو ہم شہادت کے لیے رک گئے اور تمام امور اللہ تعالیٰ کی طرف سونپ دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی شفاعت کو اپنی امت میں سے کبیرہ گناہوں کے کرنے والوں کے لیے مؤخر کر دیا ہے۔ پھر فرمایا، اللہ کے ساتھ جو شرک کرے
اس نے بڑے گناہ کا افتراء باندھا ہے۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ بخاری مسلم میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑا گناہ کیا ہے، تو فرمایا یہ کہ تو اللہ کا کسی کو شریک بنائے حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیے ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تمہیں سب سے بڑا کبیرہ گناہ بتا دوں، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو کسی کو شریک کرے اور پھر ماں باپ کی نافرمانی کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو شرک سے باز رہے اور ماں باپ کی نافرمانی سے باز رہے اور اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کلام پاک کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔